نون چینی ہو یا آٹا ہو، ہر دور میں جو ہے ہم اس کے سکینڈلز دیکھتے ہیں. اس وقت بھی چینی کا بحران اور چینی کا جو سکینڈل ہے وہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اور آڈیٹر جنرل پاکستان کے مطابق چینی بحران میں جو ملز مالکان ہیں انہوں نے 300 ارب روپے کمائے ہیں. اچھا، چینی کے بارے میں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان صاحب کے دور میں جب چینی کا بحران ہوا تھا، تو آج کے وزیر اعظم اس وقت کیا کہتے تھے، ذرا پہلے وہ سن لیتے ہیں. کاظمی صاحب، ڈاکہ زنی، چوری، گھپلا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا. مجھے بتائیں کہ جب ان سے برآمد کنندگان کے نام طلب کیے گئے حکومت سے تو انہوں نے نام دینے سے انکار کر دیا. کیا کہیں گے اس پہ، کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اس حوالے سے، اور باقاعدہ ایک اجلاس بھی بلایا وزیر اعظم پاکستان نے، جس میں کھل کے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں ٹکرا جاؤں گا اس مافیا سے جو شوگر، یہ جو سکینڈل ہے. اچھا، ساتھ فرما ایک اور بات بھی ہے، حکومت کو اس طرح ایک پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم بے خبر ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. بھائی، چینی کا جو ریٹ ہے 173. کاظمی صاحب بے خبر ہی تو ہیں. عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ ایڈوائزری میں اسحاق ڈار صاحب کا نام ہی نہیں نکال کے دکھائیں، ریسرچ کریں. یہ آن ریکارڈ ہے، میں نے شارٹ چلایا نہیں ٹائم کی شارٹری کی وجہ سے، لیکن میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں، وہ دکھاتی ہوں کہ جس میں نائب وزیر اعظم صاحب کا نام موجود ہے اور انہوں نے کہا ہے ان کی اما پر یہ سب کچھ ہوا ہے. تو سر، یہ تو آپ کے طرف غلطی ہے نا کہ آپ لوگ آ کر میڈیا پہ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار کا نام نہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن نام موجود ہے. عطا تارڑ صاحب نے، میں جو آپ کو ابھی تک جو تازہ ترین اطلاعات ہے نا، ایک کمیٹی بنا کے سب سے پہلے اجلاس وزیر اعظم خود جو ہے وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں اور کھل کے کہہ رہے ہیں کہ شوگر مافیا کو چھوڑا نہیں جائے گا. ایک 70 سالہ پرانا معاملہ ہے یہ آج کے معاملات نہیں ہیں. مشرف دور ہو، باقی ادوار ہو، ہمیشہ شوگر مافیا نے عوام. تو پھر کاظمی صاحب، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، کیا ڈیفرنس رہ گیا عمران خان صاحب کے دور کا اور آپ کا؟ خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں مافیا کو، آپ لوگ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں. خان صاحب کے دور میں نہیں، ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے فرما. خان صاحب کے دور میں ملینز آف روپیز کی، ڈالرز کی سبسڈی دی گئی تھی چینی مافیا کو. آن ریکارڈ ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتائیں. یہاں پہ کسی قسم کا کوئی اس طرح کی جو فیسلٹی ہے وہ نہیں دی گئی ان کو. ہاں، یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جیسے شریف خاندان واحد شوگر ملز آنر ہے اور سارا قصور ان کا ہے اور سارا ملبہ ان کے سر پہ ڈالا جائے، تو ایسا نہیں ہے. پنجاب حکومت ہو، فیڈرل حکومت ہو، چینی کی قیمتیں بازار میں، مارکیٹ میں پوچھ کے جو چھوٹے چھوٹے مافیا ہیں ان کا سدباب کیا جا رہا ہے، دکانیں بند کی جا رہی ہیں. لیکن یہ چھوٹے مافیا نہیں کرتے نا کاظمی صاحب. چلے، میں یہی سوال جو ہے وہ سرکاری ریٹ ایک نکلے نا 173. تو سر، آپ نے کبھی جا کے پوچھا ہے سرکاری ریٹ پہ کوئی چیز مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ آپ میرے ساتھ کاظمی صاحب مارکیٹ میں چلے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے وائلیٹ ہوتا ہے. اور یہ چھوٹے لوگ جو گھپلا کرتے ہیں چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے. یہ جو 300 ارب روپے کا گھپلا ہے، یہ چھوٹے لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا. قادر مدوخیل صاحب، اس کا کوئی حل ہے؟ کیونکہ ہر دفعہ سکینڈل نکلتا ہے، کوئی ایک آدھے کو بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے، پھر باقی نکل جاتے ہیں. فروا، ایک بات رہے گی پچھلے سیگمنٹ میں، آپ نے کرن ارجن کی فلم کا جو ہے، میں میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہوں چینی کی، آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک اور فلم تارا ستارہ، وہ بھی ذرا دکھا دے اس میں. اچھا، بات یہ ہے کہ میں تو قانون کا طالب علم، مجھے معیشت کی زیادہ نہیں پتا، لیکن کم سے کم اتنا جانتا ہوں کہ پچھلے مہینوں میں چینی جو ہے نا وہ ایکسپورٹ. ٹھیک، ہم دوبارہ آتے ہیں قادر مدوخیل صاحب کی طرف، لیکن جو پنجوتا صاحب اس وقت اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے، مجھے ان کا فیس دیکھ کے پتہ چل رہا ہے. تو پنجوتا صاحب، یہ جو چینی کا مسئلہ ہوا ہے، اس کے لیے بھی نکل جائیں آپ 5 اگست کو باہر عوام کو لے کے. دیکھیں فروا، ہم بالکل چینی ہو، پیٹرول ہو، غریب عوام، اس کے بل، اس کے جو باقی اخراجات ہیں ہیلتھ کے لیے یا اس کے رہنے سہنے کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کے لیے، ہم تمام مسائل کے لیے نکل رہے ہیں. اور یہ ہمارا جو کاز ہے، آج عمران خان جیل میں ہے، اس ملک کی خاطر ہے، اس ملک کی عوام کی خاطر ہے. اس کے اپنے کیس تو ایک بھی جنون نہیں ہے. دوسری بات دیکھیں، چینی کی بات کرنا بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ چینی کا جو سکینڈل ہے یہ بڑا اہم ہے. اور اس میں آپ دیکھیں، اس سے نہیں آپ بچ سکتے کہ مافیا کے خلاف کارروائی ہوگی کہ وزیر اعظم نے جو ہے کمیٹی بنا دی ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس مافیا کے نام تو ذرا دیں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، اس کے اندر جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے یہ مافیا کون ہے جن کی یہ ملیں ہیں، تو اس مافیا کا نام جو ہے وہ وہاں پر سیکٹری صاحب جو موجود تھے متعلقہ منسٹری کے، انہوں نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے، نام لینے سے انکار کر دیا، تو نام لے دیجیے نا ادھر کہ کون ہے. شریف خاندان ہے.
نہیں ویسے میرے پاس میں ویسے ہی دکھا دوں کہ پوری لسٹیں موجود ہیں، یہ مالکان پڑی ہوئی ہیں ملوں کے کہ جن کے نام اس لسٹ میں شامل ہیں اور حکومت نے نہیں دیے، یہ مالکان ہیں۔ اور ہوا کیا ہے کہ پورا پلان بنایا گیا صرف دیکھیں نا، آپ میری بات سن لیجئے تو پھر اس کے بعد جو آپ نے رائے رکھنی ہے اس کے اندر دے دیجئے گا۔ ایک پورا جو پلان ہے وہ سیٹ کیا گیا، وہ سیٹ یہ کیا گیا کہ جناب سب سے پہلے جو چینی ہے وہ باہر بھجوائی جائے تاکہ اس سے پیسہ جو ہے کمایا جائے۔ وہ مالک صاحب ہیں، انہوں نے پروگرام کیا، اس پروگرام کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے شریف فیملی نے، یعنی شہباز شریف صاحب کو گھر بلایا گیا ان کی فیملی نے اور کہا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، چینی باہر بھجوانی ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بالکل وہ میں نے بھی دیکھا ہے اور ہوتا یہی ہے بائی دا وے کہ چینی پہلے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ پیداوار ہوئی ہے گنے کی، چینی بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ بہت شکریہ پنجوتا صاحب، آپ کا بھی قادر مندوقل سے میں معذرت چاہوں گی، وقت کی کمی تھی ورنہ آپ کا بھی اس پہ سٹانس لیتے، اور کوثر حسنی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہوتا یہی ہے کہ پہلے باہر بھیجی جاتی چینی، پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم امپورٹ کریں گے۔ اب موسٹ آف دا ٹائمز ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے یا گھر میں پڑی رہتی ہے؟ اور یہ جو 300 ارب روپے کمائے گئے ہیں یہ کس کے کھاتے میں جا رہے ہیں، کس سے نکل رہے ہیں، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ نام دے دیتے تو شاید انگلیاں کم اٹھتی۔